جانب سے سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کے اعلان کے بعد اپنے حالیہ بیان میں ہم نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان میں 3 دریاؤں کے پانی کے بہاؤ میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ کو جنگی اقدام تصور کیا جائے گا۔ چین میں شنگھائی موٹر شو سے میں نے یہ محسوس کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان بھی ماحول دوست یعنی گرین راستے کی طرف قدم بڑھائے اور ایسی ٹیکنالوجیز اپنائی جائیں جو آسان ہوں اور سب کے لیے دستیاب ہوں۔ I know like the numbers and how to ask in the shops. مجھے نمبرز آتے ہیں اور خریداری کے دوران دکان میں چیزوں کی قیمت کے بارے میں پوچھنا آتا ہے، لیکن یہ عام بات چیت جیسا نہیں ہے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ شروع میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہاں کا ماحول اور کھانا پسند آنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، خاص طور پر ہاٹ پاٹ اور بیجنگ ڈک۔ اور یہاں بہت سے مسلم ریسٹورنٹس اور کھانے ہیں اور ہمارے یہاں مسلم کینٹین بھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں یہاں کا ہر کھانا انجوائے کرتا ہوں۔ معزز ناظرین، آج کے پاک چائنا ایکسپریس پروگرام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ورچوئل میزبان زون احمد خان۔ بھارت دریائے سندھ معاہدے اور پانی کی تقسیم کو پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے کیسے استعمال کر رہا ہے اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے گہرے استعماری مقاصد کیا ہیں؟ آج کی رپورٹ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ 14 مئی 2025 کو بھارتی حکومت نے ایک بار پھر دریائے چناب پر آپ سٹریم میں واقع بگلہار ڈیم کے تمام گیٹس بند کر دیے، جس کے نتیجے میں ڈاؤن سٹریم پانی کے بہاؤ میں خطرناک حد تک کمی واقع ہوئی اور پاکستانی حدود میں دریا کا بڑا حصہ خشک ہو گیا۔ بھارت کا دعویٰ ہے کہ بندشیں معمول کی مرمت یا خشک سالی سے نمٹنے کے اقدامات کا حصہ ہیں، تاہم ماہرین کی اکثریت ان اقدامات کو پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی ایک دانستہ حکمت عملی قرار دیتی ہے، جس کا مقصد مسئلہ کشمیر پر پاکستان سے رعایت حاصل کرنا ہے۔ اس تازہ کشیدگی کی فوری وجہ 22 اپریل کو بھارتی زیر انتظام کشمیر میں ہونے والا دہشت گرد حملہ تھا۔ اس کے رد عمل میں بھارت نے پاکستان پر سرحد پار دہشت گردی کی حمایت کا الزام عائد کرتے ہوئے مختلف اقدامات کیے، جن میں پانی کی فراہمی کو محدود کرنا، سرحدی نگرانی سخت کرنا، سفارتکاروں کی بے دخلی اور سندھ طاس معاہدے پر عمل درآمد روک دینا شامل ہیں۔ یہ آخری اقدام خاص طور پر اہم ہے کیونکہ سندھ طاس معاہدے کو دونوں ایٹمی قوتوں کے درمیان سفارتی رابطے کی آخری لکیر سمجھا جاتا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ بھارت نے یہ معاہدہ 1965 اور 1971 کی جنگوں اور 1999 کی کارگل جنگ کے دوران بھی برقرار رکھا تھا۔ Actually, they are using the Indus waters دراصل وہ سندھ طاس معاہدے یا دریاؤں کی تقسیم کے وسیع تر مسئلے کو پاکستان کے خلاف دباؤ ڈالنے کے ایک ذریعے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ لگتا ہے کہ وہ اس معاہدے کو ایک ہتھیار بنا کر پاکستان پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ ہم جموں و کشمیر کے بڑے تنازع پر اپنے اصولی موقف سے دستبردار ہو جائیں۔ یہی ان کا اصل مقصد معلوم ہوتا ہے۔ پاکستان کی زرعی پانی کی فراہمی کا 90% سے زیادہ انحصار دریائے سندھ کے نظام پر ہے، جس کا بیشتر حصہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر سمیت بھارت کے بالائی علاقوں سے آتا ہے۔ سندھ طاس معاہدہ جو 1960 میں عالمی بینک کی ثالثی سے طے پایا، دریائے سندھ اور اس کی معاون ندیوں کے پانی کے استعمال کو منظم کرتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت بھارت کو 3 مشرقی دریاؤں یعنی ستلج، راوی اور بیاس پر مکمل اختیار حاصل ہے، جو دریائی نظام کے کل پانی کا تقریباً 20% فراہم کرتے ہیں۔ پاکستان کو بقیہ 80% پانی 3 مغربی دریاؤں یعنی دریائے سندھ، جہلم اور چناب سے حاصل ہوتا ہے۔ بھارت کو ان مغربی دریاؤں کے استعمال کی اجازت صرف ان سرگرمیوں کے لیے ہے جن میں پانی ضائع نہ ہو، جیسے پن بجلی کی پیداوار، محدود گھریلو استعمال اور معمولی آبپاشی۔ اس کے علاوہ بھارت ان دریاؤں پر جو بھی ڈھانچہ یعنی ڈیم، بیراج وغیرہ تعمیر کرے وہ پاکستان کی نگرانی میں ہونا چاہیے تاکہ پاکستان کے پانی کے حقوق متاثر نہ ہوں۔ یہ معاہدہ بھارت کو پابند کرتا ہے کہ وہ مغربی دریاؤں کا بہاؤ پاکستان کی جانب آزادانہ جاری رکھے تاکہ پاکستان ان کا بغیر رکاوٹ فائدہ اٹھا سکے۔ تاہم مئی کے آغاز میں بھارت نے دریائے چناب پر واقع بگلہار اور سلال ڈیمز کے تمام گیٹس بند کر دیے، جس سے پانی کا بہاؤ روک کر پاکستان کو
پانی کی فراہمی عارضی طور پر منقطع کر دی گئی۔ Look, the treaty which was facilitated by the World Bank, so World Bank is a guarantor of this treaty. دیکھیے یہ معاہدہ عالمی بینک کی معاونت سے طے پایا تھا جو اس کا ضامن بھی ہے۔ معاہدے میں کوئی ایسی شق موجود نہیں جو اسے معطل یا منسوخ کرنے کی اجازت دیتی ہو۔ یہ ایک دائمی معاہدہ ہے، البتہ اس میں ایک شق موجود ہے جس کے تحت دونوں ممالک باہمی رضامندی سے ضرورت پڑنے پر اس میں تبدیلی پر بات چیت کر سکتے ہیں۔ ہم یہ مسئلہ پہلے ہی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اٹھا چکے ہیں اور ہم اسے بین الاقوامی عدالت انصاف میں بھی لے کر جائیں گے۔ ہم کسی بین الاقوامی ادارے کے ذریعے ثالثی کا حق بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ ہم دستیاب تمام قانونی راستے اختیار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی ہم اقوام متحدہ کے نظام کے تحت بھارت پر سفارتی دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہم اس اقدام کو غیر قانونی اور بلا جواز سمجھتے ہیں۔ پاکستان کا انحصار خاص طور پر زراعت اور ہائیڈرو پاور کے لیے ان دریاؤں پر بہت زیادہ ہے جو بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے نکل کر آتے ہیں۔ پانی کی بندش نے پنجاب کے کھیت خشک کر دیے ہیں جس کے نتیجے میں گندم کی پیداوار میں 20 سے 30% کمی واقع ہوئی ہے اور قیمتیں ایک ہفتے میں 40% تک بڑھ گئی ہیں۔ سندھ میں لاکھوں لوگ پینے کے پانی کی شدید قلت کا سامنا کر رہے ہیں۔ زراعت پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار کا 1/4 حصہ ہے۔ تقریباً 40% آبادی اس شعبے سے منسلک ہے اور بجلی کی پیداوار کا 1/3 حصہ ہائیڈرو پاور سے حاصل ہوتا ہے۔ اس پانی کی کمی نے ماحولیاتی نظام کو بھی نقصان پہنچایا ہے جس سے مچھلیوں اور ہجرت کرنے والے پرندوں کے مسکن متاثر ہوئے ہیں۔ Pakistan is primarily an agricultural country. پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے۔ اگر ہم خوراک یا فصلیں اگا نہ سکیں تو یہ قحط کا سبب بن سکتا ہے۔ بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کے اعلان کے بعد اپنے حالیہ بیان میں ہم نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان میں 3 دریاؤں کے پانی کے بہاؤ میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ کو جنگی اقدام تصور کیا جائے گا۔ بھارت کا دریائے سندھ کا پانی بند کرنے کا فیصلہ پاکستان کی غذائی سلامتی اور سماجی استحکام کے لیے واضح خطرہ ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جنوبی ایشیا کے سیکیورٹی مسائل روایتی فوجی تنازعات سے آگے بڑھ کر پانی، خوراک اور توانائی کو طاقتور ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے نئے مرحلے پر پہنچ چکے ہیں۔ بھارت کی جانب سے پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا بین الاقوامی قانون کی کمزوریوں کو بے نقاب کرتا ہے جو ایسے غیر روایتی خطرات سے نمٹنے میں ناکام ہے۔ مستقبل میں تعاون اور کثیر الجہتی مذاکرات ہی واحد حقیقی راستہ ہیں جو ممکنہ آبی جنگ کو روک سکتے ہیں۔ چین میں منعقدہ 2025 شنگھائی انٹرنیشنل آٹو شو میں دنیا بھر کی 1300 سے زائد گاڑیاں نمائش کے لیے پیش کی گئیں، جن میں سے 70% سے بھی زیادہ نیو انرجی وہیکلز تھیں۔ اس کے علاوہ 100 سے زائد نئی ماڈل گاڑیوں نے پہلی بار نمائش کی، جو خود روح صنعت کی مینوفیکچرنگ سے انٹیلیجنٹ مینوفیکچرنگ کی طرف تبدیلی کو واضح کرتی ہیں۔ آئیے مکمل رپورٹ ملاحظہ فرمائیے۔ شنگھائی موٹر شو ایک حیران کن تجربہ تھا۔ میں پہلے بھی چین جا چکا ہوں اور وہاں سڑکوں پر الیکٹرک گاڑیاں دیکھ چکا ہوں، لیکن چین کی ترقی کی وسعت کا اندازہ شنگھائی موٹر شو میں شرکت کے بغیر ممکن نہیں۔ وہاں بہت سی چینی کمپنیاں تھیں، کئی نئے تجربات اور شاندار گاڑیاں، 4 ویلرز، ٹرکس، مہنگی اور سستی گاڑیاں، سب کچھ موجود تھا۔ توانائی کے شعبے میں میرا ماننا ہے کہ چین قیادت کر رہا ہے، باقی دنیا اس کے پیچھے چل رہی ہے اور دنیا بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ جب کارساز کمپنیاں اب بھی اس بات پر الجھن کا شکار ہیں کہ الیکٹرک گاڑیوں کا انتخاب کیا جائے یا ایندھن سے چلنے والی گاڑیوں کا، تو میتھنول گاڑیاں ایک تیسرے راستے کے طور پر خاموشی سے سامنے آ رہی ہیں جو توانائی کے انسانی استعمال کے بنیادی نظریے کو نئے سرے سے ترتیب دے رہی ہیں۔
یہ ہماری جدید اور خالص ہائیڈروجن ٹیکنالوجی ہے۔ ہم پانی کو الیکٹرولیسس کے عمل یعنی بجلی کے ذریعے توڑ کر ہائیڈروجن میں تبدیل کرتے ہیں اور اسے آلودگی پھیلانے والی فیکٹریوں سے خارج ہونے والی کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ ملا کر گرین میتھنول تیار کرتے ہیں، جو بعد میں گاڑیوں میں بطور ایندھن استعمال ہوتا ہے۔ گرین میتھنول ایک انتہائی زبردست ہائیڈروجن کیریئر ہے۔ 1 لیٹر میں 140 گرام سے زائد ہائیڈروجن ذخیرہ ہو سکتی ہے، جو مائع ہائیڈروجن سے 2 گنا زیادہ ہے۔ میتھنول ایک ایسا کاربن والا آکسیجن پر مشتمل ایندھن ہے جو صاف اخراج، کمبشن کی اعلیٰ صلاحیت اور قابل تجدید خصوصیات کے سبب مشہور ہے۔ معمول کے درجہ حرارت اور دباؤ پر مائع ہونے کے باعث اس ایندھن کو نہ صرف ذخیرہ کرنا اور منتقل کرنا آسان ہے بلکہ محفوظ اور کم خرچ بھی ہے۔ یہی عوامل اسے عالمی سطح پر ایک صاف اور پائیدار توانائی کا بڑھتا ہوا انتخاب بنا رہے ہیں۔ گاڑیوں میں ایسے آلات لگائے گئے ہیں جو میتھنول جلنے کے دوران نکلنے والی کاربن ڈائی آکسائڈ کو اکٹھا کرتے ہیں۔ اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو پانی سے حاصل کردہ ہائیڈروجن کے ساتھ ملا کر دوبارہ گرین میتھنول بنایا جاتا ہے، جسے ذخیرہ کیا جاتا ہے اور منتقل کرنے کے ساتھ ساتھ بطور ایندھن بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح ایک مکمل اور کاربن فری توانائی کا سائیکل بنتا ہے۔ عالمی سطح پر پہلی میتھنول ہائیڈروجن الیکٹرک وین گیلی سپر وین کو اس نمائش میں پہلی بار پیش کیا گیا۔ یہ گاڑی سمارٹ ڈرائیو بائی وائر ٹیکنالوجی پر مبنی ہے اور اسے مؤثر میتھنول ہائیڈروجن الیکٹرک سسٹم سے چلایا جاتا ہے۔ گیلی کے بند دائرے والے میتھنول ہائیڈروجن نظام کی مدد سے یہ وین اپنی پوری زندگی میں زیرو کاربن یعنی ماحول دوست کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ چین میں شنگھائی موٹر شو سے میں نے یہ محسوس کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان بھی ماحول دوست یعنی گرین راستے کی طرف قدم بڑھائے اور ایسی ٹیکنالوجیز اپنائی جائیں جو آسان ہوں اور سب کے لیے دستیاب ہوں۔ شنگھائی میں جاری آٹو نمائش کے دوران پاکستان کے کونسل جنرل نے نیو انرجی سے چلنے والی گاڑیوں کی خریداری کے سلسلے میں ایک اہم اجلاس منعقد کیا، جس میں چین کی تقریباً 60 بڑی آٹو موبائل کمپنیاں شریک ہوئیں، جن میں BYD، گیلی اور اسکائی ورٹ بھی شامل تھیں۔ ہمارے لیے یہ ایک نہایت اہم فیصلہ تھا کیونکہ ہم ڈیزل سے چلنے والی بسیں استعمال کر رہے تھے اور ابتدائی طور پر ہائبرڈ ڈیزل بسوں پر غور کیا گیا۔ تاہم عالمی رجحان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے الیکٹرک بسوں کا انتخاب کیا۔ لاہور میں پہلی 27 الیکٹرک بسیں کامیابی سے چل رہی ہیں۔ مزید 500 بسوں کی خریداری کا عمل جاری ہے اور توقع ہے کہ وہ سال کے آخر تک سڑکوں پر آ جائیں گی۔ پنجاب حکومت نے جولائی سے مزید 600 الیکٹرک بسیں متعارف کرانے اور اس منصوبے کو لاہور جیسے بڑے شہروں سے آگے دیہی علاقوں تک وسعت دینے کا اعلان کیا ہے تاکہ دیہی علاقوں میں آمد و رفت کی سہولیات کو بہتر بنایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی حکومت پنجاب کئی دیگر منصوبے بھی شروع کر رہی ہے، جن میں لاہور میں 1100 الیکٹرک ٹیکسیاں متعارف کرانا بھی شامل ہے۔ متعدد کمپنیوں نے اس میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہم پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کے فروغ کے لیے انفراسٹرکچر مثلاً چارجنگ سٹیشنز اور ممکنہ اسمبلی پلانٹس قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب حکومت SCV پالیسی متعارف نہیں کراتی جو خریداروں کو مالی مراعات یا قرض دے، انہیں اعتماد دلائے کہ یہ گاڑیاں قابل بھروسہ اور پائیدار ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی کامیاب الیکٹرک گاڑیوں کا انقلاب آئے گا۔ پنجاب کلین ایئر پلان کے تحت صوبے کا ہدف ہے کہ اگلے 3 برسوں میں تعلیم اور صحت کے شعبوں میں کام کرنے والی خواتین کو 1,20,000 الیکٹرک 2 اور 3 پہیوں والی گاڑیاں اور 10,000 الیکٹرک سائیکلیں مہیا کی جائیں۔
میرے خیال میں الیکٹرک گاڑیاں ضروری ہیں. صرف لاہور اور اس کے گرد و نواح کے شہروں میں فضائی آلودگی کی شدت کو ہی دیکھ لیجئے. ہم سمجھتے ہیں کہ فضائی معیار کو بہتر بنانے کا ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایندھن والے انجنوں کو گاڑیوں سے نکالا جائے. ہم ایک بڑی تبدیلی کے بیچ کھڑے ہیں. دنیا پہلے ہی اس راہ پر گامزن ہے. چین نے یہ کر دکھایا ہے اور باقی دنیا بھی اس کے پیچھے چل رہی ہے. اب وقت آ چکا ہے. بیجنگ ایک ایسا بین الاقوامی شہر ہے جو کشادہ دلی اور اثر و رسوخ کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے. ہر خطے کے مہمانوں کا خیر مقدم کرتا ہے. لیکن پاکستان کے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے احمد فراز کے لیے چینی دارالحکومت میں زندگی کیسی ہے؟ آئیے ان کی کہانی سنتے ہیں. My name is Ahmad Faraz. I am from Quetta, Balochistan, Pakistan. میرا نام احمد فراز ہے. میرا تعلق پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ سے ہے. پچھلے 11 برسوں سے میں جم جا رہا ہوں اور باڈی بلڈنگ کر رہا ہوں. بعض اوقات آپ اسے برقرار رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی عادت بن جاتی ہے. آپ اسے چھوڑ نہیں سکتے. یہ آپ کی روزمرہ زندگی میں رچ بس جاتی ہے. آپ کو ہر روز اٹھنا اور جانا پڑتا ہے اور اپنے آپ کو بہتر بنانا پڑتا ہے. اپنے دماغ کو تازہ کرنا ہوتا ہے اور آپ اس شوق کو چھوڑ نہیں پاتے. اس لیے آپ کو یہ برقرار رکھنا ضروری ہوتا ہے. I got admission in this university in 2000. میں نے 2021 میں اس یونیورسٹی میں داخلہ لیا تاکہ ڈگری حاصل کر سکوں. یہ مشکل ضرور ہے لیکن اگر آپ کی تعلیمی بنیاد اچھی ہو، اگر آپ کے نمبرز اچھے ہوں اور اگر آپ کی کامیابیاں شاندار ہوں جیسا کہ ریسرچ پیپرز، تو پھر کہیں بھی داخلہ لینا آسان ہو جاتا ہے. میرا شعبہ ماحولیاتی سائنس اور انجینئرنگ ہے. اس کا مطلب ہے کہ انجینئرنگ کے اصولوں کو ماحولیاتی نظام پر لاگو کرنا تاکہ ماحولیاتی مسائل کا حل نکالا جا سکے. ماحولیاتی سائنس اور انجینئرنگ ایک وسیع شعبہ ہے جو مٹی، آب و ہوا، آلودگی، وسائل کی ترقی اور وسائل کے انتظام سمیت ہر چیز کا احاطہ کرتا ہے. پاکستان نے بھی ایسے اقدامات کیے ہیں جیسے کہ بلین ٹری سونامی. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان قابل تجدید توانائی جیسے شاندار منصوبوں کی طرف بھی بڑھ رہا ہے، جیسا کہ چین بھی اس شعبے میں کام کر رہا ہے. یہ بڑے ماحولیاتی مسائل کے حل میں مددگار ہے کیونکہ ہمارے ملک میں پانی کی آلودگی اور ویسٹ مینجمنٹ کے مسائل بہت زیادہ ہیں. اس لیے یہ سب کچھ ہمارے ملک کے لیے واقعی قابل عمل اور مؤثر ہے. چین واقعی قابل تجدید توانائی اور شجرکاری میں دنیا بھر میں سب سے آگے ہے. چین قابل تجدید توانائی کی مصنوعات میں بہت آگے ہے اور تیل اور گیس سے الیکٹرانک گاڑیوں کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے. لیکن پھر بھی اسے مشکلات کا سامنا ہے. چین اب بھی پلاسٹک کے کچرے اور الیکٹرانک ویسٹ کے مسائل سے دوچار ہے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، پاکستان میں بھی قابل تجدید توانائی کے شعبے میں منصوبے موجود ہیں لیکن آلودگی کو کم کرنے اور ویسٹ مینجمنٹ میں پیچھے ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے پاس اس شعبے میں تکنیکی سرمایہ کاری بھی محدود ہے. اس کا حل یہ ہے کہ وہ دونوں مل کر مشترکہ منصوبوں پر کام کر رہے ہیں تاکہ بڑے مسائل کو حل کیا جا سکے جیسے کہ قابل تجدید توانائی کے مسائل، شجرکاری اور شدید بارشوں اور سیلاب سے پیدا ہونے والی سونامی جیسی صورتحال سے بچاؤ. اگر دونوں ممالک مل کر کام کریں اور بلوچستان میں جو منصوبے جاری ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں تو یہ پاکستان کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے اور چین کے لیے بھی. اسی لیے اس شعبے میں دونوں ممالک کی دوستی بہت مضبوط ہے. If you are a student, then the cost of Beijing living is very high. اگر آپ طالب علم ہیں تو بیجنگ میں رہائش کے اخراجات بہت زیادہ ہیں کیونکہ ہمیں CSE کی طرف سے اسکالرشپ ملتی ہے. اگر آپ یونیورسٹی کے اندر رہتے ہیں تو یونیورسٹی ہماری ٹیوشن فیس اور باقی اخراجات ادا کرتی ہے. ہمیں صرف اپنے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ یونیورسٹی سے باہر رہیں، خود ہی سارے کام کریں اور روزانہ شاپنگ کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ اسکالرشپ مہینے بھر کے لیے کافی نہیں ہوتی.
چین مسابقتی ضرور ہے لیکن ایک مثبت انداز میں. یہاں کا تیز رفتار ماحول آپ کو ترقی کرنے، جلد اس کے مطابق خود کو ڈھالنے اور خود کو بہتر بنانے پر مجبور کرتا ہے. یہ آپ کو چیزوں کے مطابق خود کو ڈھالنے کی ترغیب دیتا ہے. یہ آپ کو مواقع کو سنجیدگی سے لینے پر آمادہ کرتا ہے. چین میں سب سے زیادہ متاثر کن بات یہ ہے کہ یہ ملک کتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے. میرے لیے یہ ایک حیران کن لمحہ ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ ملک سمارٹ سٹیز، کلین انرجی اور دیگر ٹیکنالوجیز کے شعبوں میں کتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے. تو بعض اوقات یہ سوچ بدل دیتا ہے کہ مستقبل میں کیا کچھ ممکن ہو سکتا ہے. I always try to improve my Chinese, but because of the study pressure and میں ہمیشہ اپنی چینی زبان کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن پڑھائی کے پریشر اور بات چیت کی کمی کی وجہ سے میں اپنے زیادہ تر چینی ہم جماعت دوستوں کے ساتھ رابطے میں نہیں رہ پاتا، اور وہ بھی انگریزی نہیں بول پاتے. اس لیے چینی زبان سیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن میں تھوڑی بہت چینی بول سکتا ہوں مگر فصاحت سے نہیں. Ni hao, wo hen hao, ni shenme minzi, wo shi Pakistan ren, ni chu nar. I know like the numbers and how to ask in the shops. مجھے نمبرز آتے ہیں اور خریداری کے دوران دکان میں چیزوں کی قیمت کے بارے میں پوچھنا آتا ہے، لیکن یہ عام بات چیت جیسا نہیں ہے. میں ایسا نہیں کر سکتا. شروع میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہاں کا ماحول اور کھانا پسند آنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، خاص طور پر ہاٹ پاٹ اور بیجنگ ڈک. اور یہاں بہت سے مسلم ریسٹورنٹس اور کھانے ہیں، اور ہمارے یہاں مسلم کینٹین بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں یہاں کا ہر کھانا انجوائے کرتا ہوں. Beijing have a lot of attractions and also there are many beautiful places. بیجنگ میں بہت سی مشہور جگہیں ہیں اور یہاں بہت خوبصورت مقامات بھی ہیں. مندر بہت قدیم ہیں اور یہ آپ کو چین کی تاریخ یاد دلاتے ہیں. اور یہاں کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں، وہ غیر ملکیوں سے بہت اچھے طریقے سے ملتے ہیں. میرے لیے یہاں رہنا فائدہ مند ہے کیونکہ آپ ایک مختلف ثقافت کو جان پاتے ہیں. یہاں آپ کو بہت ساری چیزیں کرنے کو ملتی ہیں. پڑھائی کے علاوہ یہاں کام کرنا بھی بہت اچھا ہے اور یہاں کی سہولتیں توقعات سے بڑھ کر ہیں. یہاں ہونا واقعی بہت اچھا ہے اور بیجنگ میں رہنا ایک بہترین انتخاب ہے. میں گریٹ وال آف چائنا پا تعلیم بھی گیا ہوں. یہ بہت شاندار ہے اور اس کی تاریخی اہمیت ہے، اور میں نے اپنے چینی دوستوں سے سنا ہے کہ جو بھی پا تعلیم جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ہیرو ہے. تو میں وہاں گیا ہوں. جہاں تک بیجنگ میں رہنے کا تعلق ہے، چین واقعی ایک تیزی سے ترقی کرنے والا ملک ہے اور بیجنگ اس کا دارالحکومت ہے. یہ ایک کاروباری شہر ہے، تیزی سے بڑھتا ہوا شہر. جب آپ کبھی کبھار ایسے مقامات پر گھومتے ہیں تو آپ یہ جان پاتے ہیں کہ یہاں کس قسم کا کاروبار ہوتا ہے اور یہاں آپ نئی چیزیں سیکھتے ہیں. یہ آپ کی معلومات کے لیے بہت مددگار ہے تاکہ آپ مستقبل میں ان چیزوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکیں جو یہاں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کام کرنا چاہتے ہیں. پاک چائنا ایکسپریس پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. درست ہر وقت بر وقت